السلام علیکم ناظرین، میں ایک سابقہ نظاری اسماعیلی اور آغا خان چہارم کا سابقہ عقیدت مند ہونے کی حیثیت سے میں مسلمانوں کو اور یہاں تک کہ معصوم اسماعیلیوں کو جو اپنے ہی خالص اسماعیلی عقائد سے واقف نہیں ہیں، ان میں اسماعیلی عقیدے کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اسماعیلی فرقے کے اندرونی رازوں کو صرف ایک سابق اسماعیلی ہی ظاہر کر سکتا ہے، چونکہ اسماعیلی عام طور پر اپنی مذہبی کتابیں، عقائد اور جماعت خانہ کے اندر کی سرگرمیاں غیر اسماعیلیوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے ہیں۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے میری کاوش ہے کہ میں اسماعیلی برادری کے اندرونی نظریات فراہم کروں جو عوام کے لیے آسانی سے دستیاب نہیں ہے۔ موضوع سلطان محمد شاہ کا اپنے پیروکاروں کو علی اللہ کے تصور دینا اور خدائی کا دعویٰ۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں اسماعیلی جماعت کے 48ویں روحانی رہنما سلطان محمد شاہ کی تعلیمات جو علی اللہ کے تصور کو ظاہر کرتے تھے۔ میں آپ کو سلطان محمد شاہ کے چند فرامین دکھاؤں گا جو علی اللہ کے تصور کو ظاہر کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو سلطان محمد شاہ کے وہ بیانات بھی دکھاؤں گا جہاں اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک بات بتاتا چلوں کہ سلطان محمد شاہ اپنے مریدوں کو کہتے تھے کہ وہ آج کے دور میں امام علی اور امام حسین ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں اس پر بھی ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں آپ کو سلطان محمد شاہ کے اس پر فرمان دکھاؤں گا۔ اب آپ کو آج کے موضوع کے مطابق سلطان محمد شاہ کے فرامین دکھاتا ہوں۔ میں آپ کو حوالہ جات دکھا رہا ہوں کلام امام مبین سے، جو کہ نظاری اسماعیلیوں کے لیے سب سے اہم کتاب ہے کیونکہ اس میں ان کے 48ویں امام سلطان محمد شاہ کے فرامین ہیں۔ میرے پاس کلام امام مبین دونوں جلد PDF فارمیٹ میں ہے۔ یہ کتاب کلام امام مبین جلد اول کا صفحہ نمبر 2 ہے اور فرمان نمبر بھی 2 ہے۔ میں نے ان لائنوں کو انڈر لائن کیا ہے جو میں آپ کے لیے اردو میں پڑھوں گا۔ ہمارے دادا حضرت مولا مرتضیٰ علی کو مومن نوسیری اللہ کہتا تھا۔ اس کو 70 مرتبہ قتل کیا گیا مگر وہ علی اللہ کہتا رہا۔ پھر حکم ہوا کہ یہ ایک سچا مومن ہے اور اس کی اولاد بھی سچائی والی ہوگی۔ اس مومن اور اس کی اولاد سے قیامت کے روز نہیں پوچھا جائے گا۔ ایسا درجہ اس کو اپنے ایمان کی بدولت ملا۔ اب میں آپ کو اسی کتاب کا دوسرا حوالہ دکھا رہا ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 17 اور فرمان نمبر ہے 18۔ مجھے تھوڑا سا زوم کرنے دیں۔ اب میں آپ لوگوں کے لیے سلطان محمد شاہ کا فرمان پڑھوں گا۔ حضرت امام آقا سلطان محمد شاہ نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین مولا مرتضیٰ علی دریائے فرات کے کنارے گئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر علی اللہ ماننے والی قوم کے پاس پہنچے۔ یہ علی اللہ ماننے والی قوم ایسی ہے کہ جو مولا مرتضیٰ علی کو اللہ مانتی ہے۔ مولا علی نے اس قوم کے ایک شخص کو اپنے پاس بولا کر فرمایا، کیا تم علی اللہ کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ خدا ہے۔ پھر مولا مرتضیٰ علی نے اس کا سر کاٹ کر مار کر دوبارہ زندہ کر کے فرمایا، تم مجھے علی اللہ کیوں کہتے ہو؟ تب اس شخص نے جواب میں عرض کی کہ آپ نے مجھے مار کر پھر سے زندہ کیا، جس سے ابھی مجھے جو شک تھا وہ دور ہو چکا ہے، اب صحیح علی اللہ ہے۔ مولا مرتضیٰ علی نے حکم فرمایا کہ اس شخص کو پہاڑ کے اوپر لے جا کر اس کو اس طرح پھینکو کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ تب اس کو اس طرح پھینکنے میں آیا۔ مولا مرتضیٰ علی نے اس کو دوبارہ زندہ کر کے فرمایا، تم اب بھی علی اللہ کہتے ہو؟ تب اس نے پورے یقین سے جواب دیا، جو ٹکڑے کر کے مار کر دوبارہ زندہ کرے
اس پر میرے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح مختلف طریقوں سے اور کئی مرتبہ اس کو مار کر زندہ کیا گیا، اور ہر مرتبہ پوچھا گیا کہ اب بھی علی اللہ کہتے ہو؟ جواب میں وہ ہر مرتبہ یہی کہتا تھا کہ اب ہی صحیح اللہ ہے جو مار کر زندہ کرے، اس کو اللہ کہنا چاہیے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا مرشد کا خواہ کیسا ہی فرمان ہو ماننا چاہیے۔ اس متعلق شعر پڑھ کر فرمایا کہ مرشد اگر ایسا فرمائے کہ شراب سے وضو کر کے نماز پڑھو تو ایسا فرمان ماننا چاہیے۔ میں پڑھنا یہاں اس لیے روک رہا ہوں کیونکہ سلطان محمد شاہ نے نوسری کی مذمت نہیں کی اور وہ امام کی اطاعت کی اہمیت بیان کرنے لگے تھے۔ یاد رہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے پیروکاروں کے سامنے وقت کا امام پیش کرتے تھے۔ اب میں آپ کو اسی کتاب کا تیسرا حوالہ دکھاتا ہوں۔ کلم امام مبین، جلد 1، صفحہ نمبر 80 اور فرمان نمبر 44۔ میں نے ان اہم سطروں کو انڈر لائن کیا ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ حضرت امیر المومنین کے زمانے میں ایک یمنی یعنی ایک دوسرے ملک کا باشندہ مسلمان تھا۔ اس نے ایک دن حضرت امیر المومنین کے حضور میں آ کر عرض کی کہ خداوند، میں ایمانی ہوں اور میرا آپ پر پورا اعتقاد ہے۔ دوسرے مسلمان آپ کو جس طرح سمجھتے ہیں میں اس طرح آپ کو نہیں سمجھتا۔ میں آپ کو خداوند عالمین سمجھتا ہوں اور آپ میرے صحیح خداوند ہیں۔ اس پر حضرت امیر المومنین نے جواب فرمایا، تم یمینی پردیسی ہو، پھر بھی ہم پر تمہارا ایسا پورا اعتقاد ہے، اس لیے تم ہمارے حضور میں ہو۔ اس فرمان میں بھی سلطان محمد شاہ خود ایک من گھڑت کہانی سنا رہے ہیں اور اپنے پیروکاروں میں علی اللہ کے تصور کو فروغ دے رہے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ واضح فرمان دکھاؤں گا جس میں سلطان محمد شاہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں۔ آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا۔ میں زوم کرتا ہوں۔ پہلے میں سلطان محمد شاہ کا فرمان انگریزی میں پڑھوں گا اور پھر اردو میں ترجمہ کروں گا۔ There is no one greater than myself. If you think of God, then it is myself. If you think of Peer, then too it is me. If you think about Imam, then too it is me. And your beloved master is also me. There is no one except myself. Imam Sultan Muhammad Shah Wadi Jamaat Khana 16th March 1902. مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اگر تم خدا کے بارے میں سوچتے ہو تو وہ میں ہوں۔ اگر آپ پیر کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ بھی میں ہوں۔ اگر تم امام کے بارے میں سوچتے ہو تو یہ بھی میں ہوں، اور تمہارا پیارا آقا بھی میں ہوں۔ میرے سوا کوئی نہیں۔ امام سلطان محمد شاہ وادی جماعت خانہ 16 مارچ۔ اسی فرمان کو ایک اسماعیلی نے اپنی ویب سائٹ میں نقل کیا ہے۔ اس نے سلطان محمد شاہ کی باتوں کا دفاع کرنے کی بہت کوشش کی لیکن عقلی حقائق سے ناکام رہا۔ میں آپ کو سلطان محمد شاہ کے یہ الفاظ ان کی اسماعیلی مرید کی ویب سائٹ پر دکھاتا ہوں۔ آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا۔ میں ان کے مختصر تعارف کے اہم حصے کا ترجمہ کروں گا۔ اپنے مختصر تعارف میں وہ لکھتے ہیں کہ اسماعیلی طریقت اور مذہبی تعلیمی بورڈ کے مذہبی تعلیم کے استاد کی حیثیت سے میں ہمیشہ نئے وسائل کی تلاش میں رہتا ہوں تاکہ اس کی تعمیر اور تفہیم میں مدد مل سکے۔ اب میں آپ کو اس ویڈیو کا آخری حوالہ دکھانے جا رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے Ever Living Guide.
قاسم علی ایم جے کی تحریر کردہ کتاب اسماعیلی ایسوسی ایشن کراچی پاکستان نے شائع کیا۔ آپ کتاب کے صفحہ اول پر سلطان محمد شاہ کی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں، I am a direct descendant of the Prophet, and a large number of the Muhammadan faith today, numbering about 20 million, acknowledge me as their head. They pay me tribute, and worship me who has the blood of their Prophet in his wings. ترجمہ: میں نبی کی براہ راست اولادہ ہوں اور آج مذہب محمد کی ایک بڑی تعداد، جن کی تعداد تقریباً 20 لاکھ ہے، مجھے ان کا سرپرست تسلیم کرتے ہیں۔ وہ مجھے خراج ادا کرتے ہیں اور میری عبادت کرتے ہیں جس کی رگوں میں ان کے نبی کا خون ہے۔ میں جانتا ہوں کہ کتاب میں الفاظ کچھ دھندلے ہیں، لیکن پریشان نہ ہوں، میں آپ کو سلطان محمد شاہ کے وہی الفاظ ایک اور کتاب میں دکھاؤں گا۔ کتاب کا نام ہے ہز ہائنس دی آغا خان امام آف دی اسماعیلی، ہیری جے گرین وال کی لکھی ہوئی کتاب۔ کتاب کے صفحہ 45 کے بعد صفحہ 46 پر آپ کو سلطان محمد شاہ کا وہی بیان نظر آئے گا۔ میں اسے دوبارہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ اب ویڈیو آج کے لیے کافی لمبی ہو چکی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پوری ویڈیو میں نے سلطان محمد شاہ کے بارے میں کوئی ایسا تبصرہ نہیں کیا، حالانکہ سلطان محمد شاہ کے فرامین خدا کی وحدانیت کے بنیادی اصول کے خلاف تھے، کیونکہ اگلی ویڈیو میں امام علی اور دیگر ائمہ اہل بیت کے فرامین لاؤں گا۔ امام علی اور ائمہ اہل بیت کے فرامین خود بخود علی اللہ کے اس تصور کی تردید کریں گے جو سلطان محمد شاہ اپنے پیروکاروں کو دے گئے ہیں۔ میرے مقصد کی حمایت کرنے کے لیے براہ کرم میرے یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔